سابق بھارتی کرکٹر دھونی کی بالی ووڈ میں انٹری، دھماکےدار ٹریلر جاری، مداح حیران۔ بالی ووڈ اداکارہ مہندون کی جانب سے جاری کیے گئے ایک ٹیزر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، جس میں خاص بات یہ ہے کہ سابق بھارتی کرکٹر مہندر سنگھ دھونی ایکشن سین کرتے نظر آئے۔ اتوار کو بالی ووڈ اداکارہ مہندون نے اپنی آفیشیل انسٹاگرام پر ایک ٹیزر اپلوڈ کیا، جس میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان دھونی اور مہندون سیاہ رنگ کی وردی پہن کر بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے دکھائی دیے، جس کی اسپیشل ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ ٹیزر میں دھونی اور مہندون نے بندوقیں میں اٹھا رکھی تھی اور بظاہر کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے گینگ کا پیچھا کرتے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے۔ مہندون نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ اب ایک مشن اور 2 فائٹر۔ ٹیزر دیکھ کر مداحوں کو ایکشن سے بھرپور اس پروجیکٹ کے لیے مزید پرجوش کر دیا گیا۔ البتہ مہندون کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی ویب سیریز ہے یا فلم یا کچھ اور۔ مداحوں کی جانب سے اس ٹیزر کو کافی پسند کیا جا رہا ہے اور وہ دھونی کو ایکشن سین کرتے دیکھ کر حیران بھی ہے۔ ٹیزر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کو جانب سے گچا مغیاں جاری ہیں کہ دھونی کرکٹ فیلڈ کے بعد اب فلموں میں دکھائی دیں گے۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ فلم ہونی چاہیے کیونکہ ٹیزر بہت تھرلنگ ہے، تاہم کچھ مداحوں کا کہنا ہے کہ یہ شاید کسی بڑے اشتہار کی شوٹنگ ہے۔ بہاول نگر رات 2 بجے پل پر سیلفی لیتا نوجوان دریائے ستلج میں جا گرا۔ بہاولپور میں پل پر سیلفی لیتا نوجوان دریا میں جا گرا۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ واقعہ رات 2 بجے پیش آیا، جہاں دریائے ستلج بھوکن پتن پر نوجوان سیلفی لیتے ہوئے پل سے دریا میں گر گیا۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ دریا میں اونچے درجے کا سیلاب اور پانی کی تیز بہاؤ کے باعث نوجوان کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو پل پر چڑھنے، ہونے اور تصاویر بنانے سے روکنے کے باوجود وہ باز نہیں آتے۔ واضح ہے کہ شدید بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑ دیے جانے کے بعد ستلج سمیت دیگر دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، مظفر گڑھ میں سینکڑوں دیہات ڈوب گئے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث مظفر گڑھ میں سینکڑوں دیہات پانی میں ڈوب گئے، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کے محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ امدادی کارروائیاں رنگپور، دوابہ، سکنی، خان گڑھ، وہیلا والی، بندہ اسحاق اور عظمت پور میں کی گئی۔ پولیس کے مطابق ضلع بھر میں ریسکیو کی 32 اور پولیس کی 8 کشتیاں لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں۔ آرمی، وائلڈ لائف کی کشتیاں اور پرائیویٹ کشتیاں بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ اوکاڑا کے زیر انتظامیہ کا بتانا ہے کہ دریائے راوی اور دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کے سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ 32 دیہات کے تمام سرکاری و نجی اسکولوں کی چھٹیاں میں 8 تا 14 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا بتانا ہے کہ 9 ستمبر تک پنجاب کے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف پرتشدد مظاہرے، 14 افراد ہلاک، 50 زخمی، فوج تعینات۔ نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف احتجاج پر پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، جس دوران ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مظاہرین نے پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ کو آگ لگا دی، جبکہ کھمنڈو میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے صورتحال کو قابو کرنے کے لیے فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ دارالحکومت کھمنڈو میں مظاہرین نے پارلیمنٹ کو گھیراؤ کیا، جس کے باعث گیٹ کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 3 مظاہرین ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کھمنڈو میں فوج تعینات کر دی۔ نیپالی حکومت نے کرپشن کے خلاف عوامی ردعمل کو روکنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار، جلال پور پیراوالا میں 50 سے زائد دیہات زیر آب، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں خوفناک سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے چناب ہیڈ پنجن پر پانی کا بہاؤ 6,09,000 کیوسیک سے تجاوز کر گیا۔ جلال پور پیراوالا میں بند ٹوٹ گئے، درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں، علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ جلال پور پیراوالا میں رات بھر سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات بھر انخلا آپریشن کے براہ راست نگرانی کی۔ آپریشن کے دوران 143 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملتان سے 2,343 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ اب تک 10,810 لوگوں کو ملتان کے متاثرہ علاقوں سے نکالا جا چکا ہے۔ زیر انتظامیہ 3.5 لاکھ افراد 3 لاکھ سے زائد جانوروں کو نکال چکی ہے۔ پنجاب بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں 20 لاکھ افراد 15 لاکھ جانوروں کا انخلا کروا چکی ہے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ خیرپور ناٹم والی میں دریائے ستلج بکھر گیا۔ موضوع فصلوں کارکنوں کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ رحیم یار خان اور لیاقت پور میں ہزاروں ایکڑ فصلیں متاثر ہیں۔ حکام کے مطابق چند گھنٹوں میں بڑا ریلا راجن پور کوٹ مٹھن کے مقام سے گزرے گا۔ ہیڈ ترمیموں پر پانی کا بہاؤ 5,43,000 کیوسیک تک جا پہنچا ہے۔ ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ بلو کی اور سندائی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔